نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدا خوش رہیں اور ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں اور ہر قسم کے دکھ درد سے دور رہیں، آمین ثم آمین۔ دوستو، ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کر کہنے لگا کہ حضور، میں نے بدکاری کی ہے، مجھے سنسار کیا جائے۔ حضور نے اس کو ٹال دیا۔ تو کچھ دیر بعد وہ شخص پھر کہتا ہے، حضور، میں نے بدکاری کی ہے، مجھے سنسار کیا جائے۔ حضور نے باتوں باتوں میں اس کی بات کو پھر ٹال دیا۔ پھر وہ شخص پھر کہنے لگا، حضور، میں نے بدکاری کی ہے، مجھے سنسار کیا جائے۔ حضور نے اسے کہا کہ ہرے او شخص، ہرے او اللہ کے بندے، تو ہوش میں ہے؟ تو کیا کہہ رہا ہے؟ دوستو، شخص نے کہا کہ حضور، میں بالکل ہوش و حواس میں ہوں اور میں درست کہہ رہا ہوں کہ میں نے بدکاری کی ہے، مجھے سنسار کیا جائے۔ دوستو، حضور نے حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ اور سنسار کر دو۔ اب جب اس شخص کو لے کے جایا جاتا ہے، اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں اور اس کو دوستو ایک گھڑے میں کھڑا کیا جاتا ہے، اور جب اس کو سنسار کیا جاتا ہے، جب اس کو پہلا پتھر لگتا ہے تو اس کا درد اتنا شدید تھا اس پتھر لگنے کا کہ اس کا تاب نہ لاتے ہوئے یہ وہاں سے نکلا اور بھاگ نکلا۔ جب بھاگا تو دوستو صحابہ نے اس کو پھر پکڑا اور پکڑ کر لا کر گھڑے میں کھڑا کر دیا اور سنسار کر دیا۔ جب حضور کو اس بات کا پتہ چلا تو بہت زیادہ خفا ہوئے اور غمگین ہوئے، کہنے لگے کہ اگر اس کو تم لوگوں نے سنسار شروع کیا اور وہ بھاگ گیا، پتھر لگتے ہی بھاگ گیا، تو اس کو بھاگ جانے دیتے۔ بہرکیف جب اس کا جنازے کا وقت آیا، اس کے جنازے میں حضور نے شرکت کی۔ تو جنازے میں جب شرکت کی دوستو، سردار دو جہاں آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دیکھیں، اس کے پیار کو دیکھیں اپنی امتی سے۔ اس کا حکم، ان کی باتیں اللہ کا حکم تھا دوستو، ان کی سنتیں اللہ کا حکم تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت کا سورس ہیں وہ، ان کے طریقے، ان کا ایک نورانی طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب کا سورس ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ۔ تو جنازہ جب ہوا تو کسی نے بیچ میں کہا کہ یہ ماضی تو اس نے تو گناہ کیا تھا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس نے تو گناہ کیا تھا اور سردار دو جہان نے اس کے جنازے میں شرکت کی۔ تو حضور غصے سے لال سرخ ہو گئے اور جلال میں آئے، کہا کہ تم نے نہیں دیکھا اس کو، میں نے پتھر نہیں مروائے، اس کو سنسار نہیں کیا۔ فَكَفَاهُمْ، اگر اس کی توبہ کو سارے لوگوں پہ تقسیم کر دی جائے تو فَكَفَاهُمْ، سب کے لیے کافی ہو جائے۔ دوستو، حضور کو ذرا برابر بھی کسی پہ بدگمانی نہیں تھی، لیکن وہ شخص جو آیا اور اس نے 3 دفعہ اقرار کیا اپنی خطا کا، اپنے آپ کو اس نے پیش کیا
کہ میں نے یہ خطا کی ہے، میں نے یہ ظلم کیا ہے، لہٰذا اس کا میں مستحق ہوں، اگر یہ سزا مجھے نہ ملی تو میرا گناہ نہیں دھلے گا۔ اس نے توبہ کی اور اس کی نیت کے حالات کو اللہ پاک جانتا تھا۔ تو حضور نے بھی دوستو اتنا کہہ دیا کہ اس کے توبے کو دیکھو اور اس کے اپنے آپ کو پیش کرنے کو دیکھو، اور اس کو جب سنسار کیا گیا وہ دھل گیا، تو اس کی توبہ کو اگر سارے لوگوں پر، روح زمین کے سارے لوگوں پہ تقسیم کر دی جائے تو فکفاہم، وہ کافی ہے، سب کے لیے کافی ہے۔ دوستو آپ کو اپنی امتیوں سے بہت محبت تھی، ہمیں بھی چاہیے کہ حضور کے ایک ایک نقش قدم پہ ہم لوگ زندگی گزاریں اور اپنی خطاؤں کو سامنے رکھ کے توبہ کر لیں اور اللہ کی حضور اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ اے اللہ میں نے یہ خطا کیا ہے، یہ خطا میں نے کی ہے، یہ ظلم میں نے کیا ہے، بدکاری ہو چکی، گناہ ہو چکا، چوری ہو چکی، دغا ہو چکا، جھوٹ بولا، اے اللہ تیری نافرمانی میں لگا رہا، یتیموں کا مال کھایا، سود کھایا، ظلم کیا اپنے آپ پر، لوگوں پر، اپنی نسل پر، ساری امت پر۔ دوستو اپنے آپ میں انسانیت پیدا کریں اور دوستو ماحول کو پاک کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پہ اس دنیا کو آباد کریں، ہر طرف امن پھیلائیں، سکون پھیلائیں، آسانیاں پیدا کریں، یہ چیزیں کام آنے والی ہیں دوستو۔ عنقریب بہت بڑا فیصلے کا دن آنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا انجام اچھا کرے، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو اللہ معاف کرے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خطاؤں سے بچائے۔ توبہ وہ کب مقبول ہوتی ہے کہ جو انسان آئندہ نہ کرنے کا پکا عہد کر لے کہ اللہ میں نے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے نہیں کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ جو ساتھی چینل پہ نئے ہیں ضرور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، سب کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم۔